خالد بن ولید جرنیل تھا. کسی نے کہا جس جنگ میں خالد نہیں جاتا جنگ جیتی نہیں جاتی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرنیلی سے ہٹا کے عام سپاہی بنا دیا. اب آرمی چیف صاحب کو کہا جائے آپ اپنی کرسی چھوڑ کے ایک عام فوجی بن جائیں. کوئی کرسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں خالد بن ولید کو. جب جرنیل سپہ سلاری سے ہٹا کے خط لکھا کہ آپ عام فوجی کی حیثیت سے جنگ لڑیں تو سیدنا خالد بن ولید سب سے پیچھے جا رہے. وہ خالد جس نے 120 جنگیں لڑی ایک جنگ بھی نہیں آ رہا. میرے پیغمبر نے فرمایا خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ. میرا یہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اللہ نے مسلمانوں کو ایسے ایسے ہیرے عطا کیے جن کو خدا کی تلوار کہا گیا. سیدنا خالد بن ولید اب سب سے پیچھے جا رہے. کسی نے اعتراض کیا کہ جناب کہاں سپہ سلاری کہاں ادنا فوجی. سیدنا خالد بن ولید نے فرمایا ہم کرسی اور اقتدار کے لیے نہیں لڑتے, ہم خدا کی رضا کے لیے لڑتے ہیں, محمد کی آبرو کے لیے لڑتے ہیں, اسلام کی بقا کے لیے لڑتے ہیں. جس طرح میں جرنیل بن کے لڑتا تھا اسی طرح عام فوجی بن کے لڑوں گا. میرے بھائیوں, سیدنا خالد بن ولید کی بات آئی. میں اصل میں آپ کو جذبہ دلانا چاہتا ہوں کیونکہ اسلام جذبے کا نام ہے. یہ دنیا کی رنگینیاں, یہ کوٹھیاں, یہ کاریں, یہ بنگلے, یہ مال و زر ہمیں اندرونی طور پہ بیمار کر دیتی ہے. جب بندہ بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جی علاج کرو. اگر اندرونی طور پہ روحانی طور پہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے مسجد میں آتا ہے قاری صاحب علاج کیجئے, قرآن علاج ہے, نبی کا فرمان علاج ہے, جنگی جو پیغمبر کا نظام ہے وہ علاج ہے. میں اپنا اور آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں. جو ایمانی لحاظ سے ہم کمزور ہو چکے, چند باتیں کر کے میں وہ جذبہ بلالی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. دعا کرو اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو بھائیوں, حضور علیہ السلام نے ہرقل بادشاہ کی طرف اپنا ایک ایلچی بھیجا, سفیر بھیجا کہ تو کفر چھوڑ کے عیسائیت چھوڑ کے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لے. اس نے پیغمبر کے اس سفیر کو قتل کر دیا. سفیر کو قتل کرنا قانونی جرم ہے, شرعی جرم ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک ہم تعداد میں تھوڑے ہیں, اگر انہوں نے میرے سفیر کو قتل کیا, شہید کیا, میں محمد ان کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں. دوستو بھائیوں, 3000 کا لشکر تیار ہوا جسے جنگ متا کہا جاتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کو پتا تھا آگے سے 1 لاکھ فوجیوں کا مقابلہ ہے. پیغمبر کے سپاہیوں کی تعداد صرف 3000 ہے. جذبے کی بات, جنگ تعداد سے نہیں لڑی جاتی. انڈیا کہتا ہے جناب میری تعداد زیادہ ہے, اسلحہ زیادہ ہے. اب تو دنیا والے بھی کہہ رہے, کینیڈا, جرمن, لندن, فرانس, امریکہ سب کہہ رہے جو ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس ہے انڈیا کے پاس نہیں ہے. اسلحہ, ہتھیار, جہاز, ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس زیادہ مضبوط ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ اسلحے ہتھیار نہ بھی ہو پاکستانیوں کے پاس ایمان مضبوط ہے. ایمان مضبوط کے نہیں. جس طرح وہ پیغمبر کے صحابی جو ٹانگ سے لنگڑا صحابی تھا جس نے کہا یا رسول اللہ میں 4 بیٹے پیش کرتا ہوں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تیرے 4 بیٹوں کے نام لکھیں گے. آقا میں بھی جانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا تو معذور ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ میرا ایمان بڑا مضبوط ہے. وہ ٹانگ سے گھسڑتا ہوا میدان احد میں پہنچ گیا, کافروں سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا.
آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی لاش کو اونٹ پہ رکھو، میں تاریخ رقم کرنا چاہتا ہوں، اس کی قبر مدینہ میں بنائیں گے۔ جب لاش کو اونٹ پہ رکھا گیا، اونٹ کو اٹھایا، اونٹ اٹھتا نہیں۔ آقا نے فرمایا اس کے بیٹوں کو بلاؤ۔ جب بیٹے فرمایا کہ تمہارے باپ نے گھر سے نکلتے کوئی دعا تو نہیں کی؟ کہا جی ابا جان نے یہ دعا کی تھی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہ میں 4 بیٹے بھی دین کو دے رہا ہوں، ٹانگ سے مزور ہونے کے باوجود میں تیرے رستے پہ نکل رہا ہوں، اللہ مجھے زندہ صحیح سلامت گھر واپس نہ لٹانا، شہادت کی موت دے دینا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس کی دعا قبول ہو گئی۔ جنگ جذبے کا نام ہے جذبہ انشاءاللہ تم میں اپنے اندر جذبہ پیدا کرے۔ خالد بن ولید جیسا جذبہ جس قوم میں ہوگا، خدا کی قسم اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت پسپا نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھیں سیدنا خالد بن ولید بھی اس جنگ میں شامل ہے۔ میرے آقا نے 3000 کا لشکر بھیجا لاکھوں کے مقابلے میں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواح، جعفر تیار۔ آقا فرماتے ایک کمانڈر اگر شہید ہو جائے پرچم دوسرا تھام لے۔ میرے بھائیوں یہ حبشے کی جنگ ہے، حبشے کے اندر جنگ لڑی جا رہی ہے، جنگ حبشے میں ہو رہی، میرے آقا مدینے میں بیٹھ کے ساری کہانی، ساری سٹوری، تصویر یہاں پیش کر رہے ہیں۔ جبریل اللہ کے حبیب کو بتاتے آقا آپ کا جرنیل عبداللہ بن رواح شہید ہو گیا۔ میرے آقا فرماتے ہو مدینے کے لوگوں، بیویوں، بچوں، تمہارا جرنیل عبداللہ بن رواح شہید ہو گیا۔ میرے آقا فرماتے میں دیکھ رہا ہوں، رب دکھا رہا، رب نہیں دکھا سکتا؟ دکھا سکتا ہے۔ اور یہاں ابو جہل کہے اے پیغمبر اگر تو نے بیت المقدس دیکھا ہے بتا کھڑکیاں کتنی، دروازے کتنے؟ تو میرا رب سارے پردے ہٹا کے بیت المقدس کو اٹھا کے نبی کی آنکھوں کے سامنے کر دے، اور خدا کے رسول کہیں ابو جہل دروازے پوچھتا ہے 1 2 3 4، اتنے دروازے، اتنی کھڑکیاں، اتنی صفیں، اتنے لوگ، دور بیٹھے پیغمبر بیت المقدس کو دیکھ کے کافروں کو بتا رہے کہ نہیں بتا رہے؟ تو یہاں پہ بھی میرے آقا فرماتے لوگوں تمہارا جرنیل عبداللہ بن رواح شہید ہو گیا، جھنڈا زید بن حارثہ نے تھام لیا ہے، لڑتا ہوا زید بن حارثہ بھی شہید ہو گیا۔ میرے آقا وہاں دیکھ کے رب کی قدرت سے مدینہ میں خبر دے رہے، آقا فرماتے ہیں میرا دوسرا جرنیل بھی شہید ہو گیا، اب تیسرا جرنیل میدان میں آ گیا ہے، جس کا نام جو علی کا بھائی، محمد کا ویر، ابو طالب کا بیٹا جعفر تیار ہے۔ میرے آقا فرماتے اب پیغمبر کے خون نے اس پرچم کو تھام لیا ہے۔ دوستو کافر کا وار آتا ہے، جعفر کا بازو کٹ جاتا ہے، میرے آقا فرماتے میرے بھائی کا بازو کٹ گیا، پرچم دوسرے ہاتھ میں تھام لیا ہے، وار آیا، دوسرا بازو بھی کٹ گیا۔ میرے آقا فرماتے میرے اس بھائی علی کے ویر کا جذبہ چیک کرو۔ آقا فرماتے دونوں بازو کٹ گئے ہیں، اپنے گھٹنوں میں پرچم لے کے اپنی گردن کے ساتھ پھر بھی محمد کی عظمت کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں۔ پھر آخر دشمن کا وار آتا ہے، گردن کٹ جاتی ہے۔ میرے آقا فرماتے مدینہ کے لوگوں جعفر بھی شہید ہو گیا ہے، اس کے دونوں بازو کٹ گئے، اللہ نے جنت کے پار لگا کے جعفر کو جنت میں اڑا دیا ہے۔ آقا جعفر کے گھر گئے، 3 بچیاں 2 بیٹے، 5 بچوں کو اپنے پاس بلایا، فرمایا تم یتیم ہو گئے ہو، میں محمد زندہ ہوں، میرا بھائی تمہارا باپ جعفر شہید ہو گیا، آج کے بعد بیٹو میں محمد تمہارا باپ ہوں، عائشہ تمہاری ماں ہے۔
اگر تم دیکھنا چاہو، حدیث کے الفاظ ہے، اگر تم دیکھنا چاہو میں محمد تمہیں دکھا سکتا ہوں، تمہارے باپ کو رب نے پر لگائے ہیں، وہ جنت میں اڑ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جو دین کے لیے کٹ جاتا ہے، جو دین کے لیے مٹنے کا عزم کر لیتا ہے، یاد رکھیں وہ مٹا نہیں کرتے، رب انہیں بلندیاں عطا کر دیتا ہے۔ آپ انشاءاللہ پاکستان کے خلاف جو بھی محاذ اٹھے گا اس کو مٹانے کا عزم رکھتے نا انشاءاللہ۔ پاکستان کے خلاف جو میلی آنکھ پاکستان کے خلاف دیکھے گی، کعبہ کے رب کی قسم ہم وہ آنکھ پھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اب 3 جرنیل شہید ہو گئے جنگ موتا کی بات، فرمایا اب خالد میدان میں آ گیا۔ کون آیا؟ خالد۔ اس وقت پیغمبر نے فرمایا اب وہ ہستی آئی ہے جس کا نام تو خالد بن ولید ہے، لیکن میں محمد اعلان کرتا ہوں دنیا اسے سیف من سیوف اللہ کہے گی، یہ صرف خالد ہی نہیں رب کی تلوار ہے۔ یارو 3000 کا لشکر، لاکھ فوجیوں کا مقابلہ، میرے آقا مدینے میں بیٹھ کے خالد کی عظمت بیان کر رہے، تاریخ کہتی خالد نے پھر اس جرتانہ انداز دے نال جہاد کیا، اتنی تلوار چلائی، ہر کل بادشاہ کے لاکھ فوجیوں کی صفیں الٹا کے رکھ دی۔ خالد بڑی بہادری سے لڑتا ہے، گرامی قدر اتنی جرأت سے لڑا کہ خالد کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے، دوسری تلوار پکڑی وہ بھی ٹوٹ گئی، تیسری پکڑی ٹوٹ گئی۔ اور تلواریں توڑنا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ آپ گندم کی کٹائی کے لیے کسی مزدور کو بٹھائیں، وہ اتنی درنتی چلائے کہ درنتی ٹوٹ جائے، آپ سلام پیش کریں، اس کے بازو میں طاقت ہے۔ خالد بن ولید جب ہرکل کی لاکھ فوج سے لڑتا ہے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 8 تلواریں توڑ کے ہرکل کی فوج کو شکست دے کے اسلام کا جھنڈا بلند کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اس خالد کے ماننے والے، ہم بزدل ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں کئی حالات کئی وجوہات کی وجہ سے ہمیں میدانوں میں اترنے نہیں دیا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم میں جذبہ نہیں، ہم لوارث ہیں، ہمارا وارث ہے خالد بن ولید جو ایک جنگ میں 8 تلواریں توڑتا ہے، اور تلواریں پتھر پہ مار کے نہیں، کافروں کی کھوپڑیوں پہ ہڈیوں پہ کافروں کو کاٹ کاٹ کے 8 تلواریں توڑ کے تاریخ میں نام لکھوا دیتا ہے۔ اسلام بزدلی کا نام نہیں ہے، اسلام دلیری اور بہادری کا نام ہے۔ میرے بھائیوں، وہ وقت بھی آیا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 10 فوجی گرفتار ہو گئے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ خالد آئے، ہم ان فوجیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا میں جانے کے لیے تیار ہوں، مجھے صرف 10 فوجی دے دو۔ میرے بھائیوں، یہ شام کا ایک جرنیل تخت پہ بیٹھا خالد بن ولید کے خلاف سازش کرتا ہے کہ خالد کو میدان میں ہم نہیں مار سکتے، بس اسے لالچ دے کے وہاں بلاتے ہیں، اور سفیر کو ایلچی کو قتل کرنا جرم ہے، لیکن میں اسے ایسی باتیں کروں گا، غصہ دلاؤں گا، جب خالد کو غصہ آئے گا تم بھی بھڑک جانا، تلواریں ہماری ہوں گی، فوج ہماری ہوگی، خالد کی گردن ہوگی، ہم گردن سے اڑا دیں گے، اعلان کر دیں گے کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، خالد ذبح کر دیا گیا۔ حضرت خالد کو بھی پتا تھا کہ مجھے بلا کے یہ مارنا چاہتے ہیں، لیکن یہ سیف اللہ سیف من سیوف اللہ ہے۔ فرمایا مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، میں جان کے لیے نہیں لڑتا،
کرسی اور اقتدار کے لیے نہیں لڑتا۔ اگر انہوں نے کہا خالد آئے فوجی لے جائے، خالد جانے کے لیے تیار ہے۔ جب خالد وہاں پہنچے ان کے جرنیل نے یہی کہا، غصہ دلایا۔ خالد نے سخت جواب دیا، جس طرح آج مودی نے کہا میں پانی بند کر دوں گا، حافظ صاحب نے کہا تو پانی بند کر، ہم تیرے سانس بند کر دیں گے۔ مودی نے کہا ہم ایک دھماکہ کریں گے، حافظ صاحب نے کہا ہم 17 دھماکے کریں گے۔ مودی نے کہا میں 24 گھنٹے میں پاکستان کو مٹا دوں گا۔ آرمی چیف نے کہا میں 5 منٹ میں ہندوستان اڑاؤں گا۔ بھائی سلام جرأت کا نام ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں آرمی چیف کو۔ کئی لوگ بڑے خلاف ہیں، لیکن جب تیرے وطن کی سلامیت کا مسئلہ آئے، جو جرأت کا اعلان کرے گا میں اسے سلام پیش کروں گا۔ میرے بھائیوں، خالد بن ولید پہنچے، اس نے سخت بات کی، خالد نے سخت جواب دیا، اس نے اور سخت بات کی، خالد نے پھر سخت جواب دیا۔ اس نے کہا تلواریں ہماری، فوج ہماری، حکومت ہماری، اقتدار ہمارا، تخت ہمارا، ہمارا گھر ہمارا، تو یہاں پہ سخت لہجے سے بات کرتا ہے۔ اس نے آرڈر دیا کہ خالد کو پکڑ لو، اس کے فوجیوں کو پکڑ لو۔ خالد بن ولید نے اپنے صرف 10 فوجیوں سے کہا بے شک یہ 60,000 کا لشکر ہے یا 1,00,000 کا لشکر ہے۔ خالد بن ولید نے کہا ہم نے گرفتاری نہیں دینی، ہم نے قید نہیں ہونا، ہم نے لڑنا ہے، لڑ کے شہید ہونا ہے۔ آج تک خالد جتنی جنگیں لڑا ہے کرسی اقتدار کے لیے نہیں، شہادت کے لیے لڑا ہے۔ اس سے موقع اچھا اور کوئی نہیں ہے، لڑ جاؤ، پاش کر دو، شہادت کا تمغہ لے لو۔ میرے بھائیوں، خالد بن ولید نے اپنے 10 فوجیوں کو جب جذبہ دلایا، خود خالد بن ولید نے چھلانگ لگائی، اس کے تخت پہ چڑھا، اس جرنیل کی گردن پہ تلوار رکھ دی۔ اب جب جرنیل کو موت نظر آئی، کہنے لگا جناب میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو اپنے ان بزدل فوجیوں کو آپ کی بہادری دکھانا چاہتا تھا۔ خالد بن ولید کے 10 فوجی رہا کر دیے۔ میرے بھائیوں، جب خالد بن ولید وہاں سے جانے لگے تو خالد بن ولید نے پیچھے مڑ کے پھر کہا ہے ابھی بھی کوئی خیال؟ تو خالد ہے تیار، ابھی بھی کوئی خیال ہے تو خالد تیار ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ جرنیل کہنے لگا اپنے فوجیوں کو خدا کی قسم میں اس کے ساتھ اللہ کی مدد دیکھ رہا ہوں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے لگا ہوں، تم نے بھی کلمہ پڑھنا ہے، کلمہ پڑھ لو۔ شام فتح، روم فتح، ایران فتح، کردار خالد کا ہے۔ خالد بن ولید 120 جنگیں لڑنے کے بعد آج بیمار پڑا ہے۔ اور دنیا کے بزدلوں، موت میدانوں میں نہیں، موت جہاں خدا نے لکھی ہے وہاں ہی آنی ہے، ڈریے مت۔ پیغمبر فرماتے ہیں بہترین موت یہ ہے، شہادت کی موت ہے۔ شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرے گا، اللہ جنت میں ٹکٹ پہلے دے گا۔ حضرت خالد بن ولید جس طرح عدالت پہ پڑے ہیں، ایک دوست ملنے کے لیے آیا، حضرت خالد بن ولید نے اس طرح بازو کھول کے فرمایا کہ میرا بازو دیکھ۔ وہ سارا بازو دیکھتا ہے، 1 انچ بھی ایسی جگہ نہیں جہاں تلوار، نیزہ، کھنجر، تیر کا نشان نہیں۔ فرمایا پورا بازو زخموں سے چور ہے۔ دوسرا بازو کھولا، زخموں سے چور، پھر پنڈلی سے کپڑا ہٹایا، زخموں سے چور، پھر سینے کو کھولا، زخموں سے چور، کمر سے کپڑا ہٹایا، زخموں سے چور۔ فرمایا ایڈی سے چوٹی، سر سے پاؤں تک آپ دیکھتے چلے جائیں، خالد بن ولید کا پورا جسم کوئی حصہ ایسا نہیں، یعنی ایک انگلی کا جگہ بھی ایسی نہیں جہاں نیزہ نہیں لگا، تیر نہیں لگا، خنجر نہیں لگا۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں 120 جنگیں لڑی، ایک جنگ بھی ہارا نہیں، شہادت کا تمغہ لینے کے لیے میدانوں میں گیا، لیکن مجھے شہادت نصیب نہیں ہو رہی، میں بستر پہ مر رہا ہوں۔ اور دنیا کے بزدلوں کو پیغام دے دو، وزیر اعظم ہو، حکمران ہو، آرمی چیف ہو، سنی ہو، وہابی ہو، فرمایا پوری دنیا کو خالد کا پیغام دے دو، میدانوں میں اترنے سے اگر تمہاری موت نہیں لکھی نہیں آئے گی، تمہاری موت بستر پہ ہے، بستر پہ آئے گی، میدان میں ہے، میدان میں آئے گی۔ خالد بن ولید فرماتے اور دنیا کے بزدلوں، اگر موت میدان میں آنی ہوتی خالد کبھی بستر پہ نہ مرتا، خالد کبھی بستر پہ نہ مرتا۔ تو میرے بھائیوں، خالد بن ولید وفات پا گئے، ان کا سامان دیکھا گیا، چاند تلواریں۔ سامان میں کیا؟ میرے سامان میں گاڑی ملے گی،
कोठी मिलेगी, बंगला मिलेगा, प्लाट मिलेंगे, बैंक बैलेंस मिलेगा, पीछे बच्चे लड़ते मर जाएंगे। और मेरे भाइयों, खालिद बिन वलीद, वो खालिद बिन वलीद यार 120 जंगें जीती, ईरान की जंग, रूम की जंग, शाम की जंग, कादिसिया की जंग, मुसैलमा कज़ाब के खिलाफ जो जंग लड़ीगी खालिद ने लड़ी। लेकिन जब दुनिया से गए, चांद तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर, एक गुलाम और एक घोड़ा, कोई बैंक नहीं, कोई बैलेंस नहीं, कोई कोठी नहीं, कोई बंगला नहीं, कोई मालो दौलत नहीं, लेकिन अजमत ये है 1400 साल हो गए। मिंबर सुन्नी कहो, मिंबर वहाबी कहो, मिंबर शिया कहो, मिंबर देवबंदी कहो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, इंडिया हो, जहाँ किताब खोलेगा खालिद मिलेगा, तरीक खोलेगा खालिद मिलेगा, मिंबर खोलेगा खालिद मिलेगा। मेरे भाइयों, जब भी जज्बा जिहाद होगा खालिद मिलेगा। तेरी ये दौलत किसी काम की नहीं, तेरी ये मेहनत किसी काम की नहीं। तू मोहम्मद का सफाई बन जा, तू मोहम्मद के दीन का दाई बन जा। अल्लाह तुझे अजमतें अता कर देगा, अल्लाह तुझे शानें अता कर देगा। तू दुनिया से चला जाएगा, तेरी अजमत के डंके फिर भी बजेंगे। जो बीज जमीन में दब जाता है वो खत्म तो नहीं होता, जो बीज दब जाए, जमीन में दब जाए, वो खत्म नहीं होता, कई गुना बढ़ के निकलता है। एक दाने का 100 दाना बनता है कि नहीं? कुरान कहता है, असूल कुरान बयान करता है, एक दाना जमीन में बो दे, रब का कुरान कहता है वहां से 100 बाली निकलेगी, हर 7 बालियां निकलेंगी, हर बाली में 100 दाना होगा। एक दाना जो जमीन में बोया गया वो 700 दाना बन जाता है। जब तू शहीद होगा तेरा नाम नहीं मिटेगा। हाँ हाँ, ये बाजी मौत की बाजी है, ये बाजी काफिरो तुम ही हारोगे। हर घर से मुजाहिद निकलेगा, तुम किसको मारो। मेरे भाइयों, आप देखें